پروگرام گجرات ٹائمز میں بشارت چودھری آج کے پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کا پروگرام اس لحاظ سے ہمارا منفرد ہے کہ اس میں آج ہم ایک نہایت ہی سنجیدہ ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصر کے شہنشاہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا ایک ماہر طبیب مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کا علاج معالجے میں ان کی مدد کر سکے۔ مصر سے آیا ہوا طبیب پورے 6 مہینے مدینہ منورہ میں اپنے کلینک میں بیٹھا کرتا تھا۔ آخر جب 1 سال گزر گیا تو وہ طبیب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ مجھے واپس جانے کی اجازت دیجیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ واپس کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جب سے میں مدینہ آیا ہوں یہاں کوئی شخص میں نے بیمار ہوتے دیکھا ہی نہیں، میں سارا دن فارغ بیٹھا رہتا ہوں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، جو کتاب میں نے تمہیں عطا کی ہے یعنی قرآن پاک، یہ کتاب شفا ہے۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نہ صرف کتاب سے دور ہو گئے ہیں، ہم مادر فطرت سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں اسی حوالے سے ایک بہت ہی قابل اسکالر اور اپنے شعبے کے نامور ڈاکٹر ممتاز نیازی صاحب میرے پروگرام میں حاضر ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نہ صرف اولڈ راویین ہیں بلکہ اولڈ اقبالین بھی ہیں، پریکٹسنگ ڈاکٹر ہیں۔ حالانکہ عمومی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ڈاکٹر MBBS ہو وہ صرف ایلوپیتھی طریقہ علاج پہ یقین رکھتا ہے، مگر ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی طور پر یہ عطا کیا ہے، یہ ان پہ بہت بڑا کرم ہے کہ یہ اپنے مریضوں کا نہ صرف جسمانی طور پر بھی بلکہ روحانی طور پر بھی ان کا علاج کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں میرے ساتھ میرے دوسرے مہمان میجر اعظم کمال صاحب ہیں، اور یہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دینی نقطہ نظر سے روحانیت کے بہت بڑے پرچارک ہیں۔ ڈاکٹر ممتاز نیازی صاحب، میں آپ کو وینس ٹی وی کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، میں بہت مشکور ہوں۔ میر صاحب، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ بشار صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، عمومی طور پہ دیکھا گیا ہے کہ سائنس اور مذہب ان کے حوالے سے جو سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں ایک ٹکراؤ آ جاتا ہے، مگر آج کی دنیا میں مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ جب اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ سائنس اپنی ساری ترقی کے باوجود، جدید علم ہونے کے باوجود، جو کلام وحی ہے اس کا اثر اور اس کی افادیت جب آپ جیسے لوگوں پہ یہ آشکار ہوتی ہے اور آپ پھر خلق خدا کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتے ہیں، تو میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کے ذہن میں یہ کیسے خیال آیا کہ میں جسمانی علاج تو لوگوں کی بیماریوں کا کرتا ہی ہوں ایلوپیتھی طریقے سے، کیوں نہ لوگوں کو روحانی طریقے پر بھی نہ صرف مادر فطرت کے قریب لایا جائے بلکہ اپنے اصل دین اور اصل ماخذ کی طرف لایا جائے۔ بشارت صاحب، مجھے آپ کا پروگرام سٹارٹ کرنے کا انداز حقیقت ہے بہت اچھا لگا،
آپ نے جو ریفرنس دیے اور یہ جس پوائنٹ سے آپ سٹارٹ لے رہے ہیں کہ وائی یہ ایسا کیوں ہوا، میں اس سلسلے میں ساری بات تو بہت لمبی ہے، اس کا خلاصہ یہ پیش کروں گا کہ اس کو ہم دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا کہ سائنس اور مذہب کا تقابلی جائزہ، تو سائنس بچی ہے اور بچہ کہتا ہے میں نہ مانوں۔ سائنس کی پہلی شرط ہے کہ اینی تھنگ دیٹ کین بی پرووڈ ود ایکسپیریمنٹ اینڈ کین بی ریپیٹڈ وین ایور ڈیمانڈیڈ از سائنس، ادر دین دس از ناٹ سائنس۔ اب آپ اس میں اللہ کو دلیل سے نہیں وکیل سے ثابت کرتے ہیں، اور اللہ کے وکلاء انبیاء ہیں اور سب سے بڑے وکیل دنیا کے سب سے بڑے صادق اور امین ہیں۔ یہاں پہ قدیم یونانی میں چلے جائیں تو ہر ڈاکٹر کو بھی پڑھایا جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ مادیت پرستی میں اتنے چلے جاتے ہیں اور وہ چھاپے ہمارے اوپر سابقہ حکمرانوں کی ایسی لگی ہوئی ہیں کہ ہم ان کی ہر بات چھینک کو بھی درست سمجھ لیتے ہیں اور اپنی درست بات کو بھی۔ وہ الگ پہلو ہے کہ ہمیں وہ چیز بتانے والوں میں اتنا کانفیڈنس نہیں ہے، وہ اتنی موٹیویشن پاور نہیں ہے، وہ وقت کے تقاضوں کو نہیں دیکھ رہے، ہم اس چکر میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ لیکن ایف ایس سی کی بایو کی بک میں ہے کہ قدیم یونانی جن کو طب کا نقطۂ آغاز کہا جاتا ہے، وہ اس چیز کو مانتے تھے کہ سائیکی نام کی ایک روح جیسا کانسیپٹ ان کا تھا کہ بیماری وہاں سے شروع ہوتی ہے، جسم بعد میں بیمار ہوتا ہے، اور روحانیت بھی یہی کہہ رہی ہے کہ روح پہلے بیمار ہوگی۔ سائنس روح کو ثابت نہیں کر سکتی، یہ سائنس کا المیہ ہے، روحانیت کا المیہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ جس دن سائنس، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، سائنس نے روح کو ثابت کر لیا، سائنس سے بڑا پرچارک کوئی نہیں ہوگا روحانیت کا، یہ بھی لے کے رکھ۔ بالکل درست ہے۔ تو یہ پھر توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ جتنے راستے ہیں نا، یہ سب توفیق کے، دعا کے، نظر کرم کے، فیضان نظر کے راستے ہیں۔ میری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ میں چن لیا گیا، جس حد تک بھی چن لیا گیا، اللہ کے راستے کا ادنا ترین مسافر۔ تو مجھے آج بھی وہ جملہ یاد ہے، اور جب میں ایف ایس سی کر رہا تھا، اللہ جانتا ہے یہ جملہ اس دن سے میرے دل پر لکھا ہوا ہے کہ یار سائنس حرکت کر رہی ہے، مان نہیں رہی، اندر سے مان گئی ہے، ڈارون کو ثابت کر رہی ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں؟ گورا آج کہتا ہے جی ڈالڈا بہتر ہے، پھر کہتا ہے جی آئل بہتر ہے، پھر اینڈ پہ گھوم کے آتا ہے جو جانوروں سے نکلا ہوا آئل ہے، گھی جسے کہتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ دیسی گھی بہتر ہے۔ تو روح کا علاج پہلے، پھر جسم کا، سوچ۔ ادھر سے انگریز کہہ دیتا ہے فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ۔ اب انڈیکس اہم ہوتا ہے یا اصل چیز اہم ہوتی ہے؟ انڈیکس اہم ہے یا بک اہم ہے؟ خود اپنی بات کی نفی کرتا ہے انگریز بھی اور سائنس بھی۔ فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، تو باڈی کی جتنی آپ کی ہے وہ روح کی ریپریزنٹیشن ہے، مینیفیسٹیشن ہے، ڈیمونسٹریشن ہے، ایگزیکیوشن ہے، ایگزیبیشن ہے، واٹ ایور یو کال اٹ۔ میرے صاحب کیا آپ یقین رکھتے ہیں کہ یہ جو انسان دیکھتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہیلتھ از ویلتھ، بالکل تندرستی ہزار نعمت ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی قدر صرف بیمار سے پوچھی جا سکتی ہے۔ بالکل عام آدمی شاید اس فکرے کو سادہ سا فکرہ سمجھے۔ دنیا کی تمام دولتیں ہیچ ہیں تندرستی کے سامنے۔ بالکل تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کا علاج روحانی طریقے سے بھی اگر کیا جائے تو وہ اثر انداز ہوتا ہے کچھ بیماری؟ دیکھیے جی بشارت صاحب، جیسا کہ آپ نے خود ہی شروع میں ابتدا میں فرمایا کہ مدینہ منورہ میں اس حکیم کو، اس ڈاکٹر کو کوئی بیمار نہیں ملا 6 مہینے تک، اور وہ واپس چلا گیا، اور اس کا ثبوت یہی تھا کہ قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ہر چیز کی شفا ہے۔ تو روحانیت کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیات سے اپنا علاج کرنا، اس کو پڑھ کے ان کو اپنے اوپر نازل کر لینا، اس کیفیت میں رہنا، اس کو ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا پڑھنے کے بعد اس پہ اثر کرنا، اس پہ دم کر دینا کسی کو۔ یہ چیز جو ہماری قرآن پاک میں ہر آیت کے اندر ہے، ہر صورت کے اندر ہے، ہر حرف کے اندر ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم اس چیز پہ یقین نہیں رکھتے، ہم وہی سائنس والی بات ہو جاتی ہے کہ ہم ظاہری دکھاوے پہ جاتے ہیں، اس کی اندرونی کیفیت پہ نہیں جاتے، اس کی حقیقت پہ نہیں جاتے۔ ڈاکٹر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ سائنس اصل میں نا، جیسے آپ نے شروع میں بات کی، سائنس بھی اسی منزل کی طرف اس کا سفر جاری و ساری ہے جدھر حقیقت جا رہی ہے۔ تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ آپ جس انداز سے
لوگوں کو موٹیویشن دیتے ہیں, لوگوں کو ادھر ترغیب دیتے ہیں, کیا لوگوں کو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کیا کس طرح لوگوں کو یہ بیماریوں سے, خاص کر جو ہارٹ پیشنٹ ہیں, شوگر کے پیشنٹ, بہت ساری بیماریاں, آپ لوگوں کو کس طرح پھر ان کے لیے علاج کا تعین کرتے ہیں کہ جو ہارٹ پیشنٹ ہے اس طرح یہ کریں, جو شوگر کے پیشنٹ ہے یہ کریں؟ آپ لوگوں کو کس طرح یہ پھر ان کا علاج جو ہے وہ شروع کرتے ہیں روحانی طریقے سے؟ بشار صاحب بہت اچھا سوال ہے. جیسے ہوتا ہے, میں بھی باقی اپنے دوست احباب ڈاکٹرز کی طرح جیسے میجورٹی سوچتی ہے, میں بھی اس حوالے سے ایسے ہی سوچتا تھا. سارے ڈاکٹرز کو, جتنے بھی اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حافظے سے نوازا ہوتا ہے, کچھ گھر کا ماحول ہوتا ہے. تو میرے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ ہم لوگ ایک بات کو یاد رکھ کے اگلی بات سیکھنے کے اس میں جاتے ہوتے تھے. اب ایک آیت پڑھی کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی. بے شک. اس میں شفا ہے. اب شہد ہے, اب زمزم میں شفا ہے. اصل دیکھیں شفا ہے کیا, وہ اس کی دین ہے. وہ جس میں دے دے, وہ کہہ دے اس چائے میں ہے, اور رب کی عطا ہے. اس اینک کو سر پہ رکھنے سے ہے. فرسٹ آف آل ہم نے اس سبمیشن میں جانا ہوتا ہے کہ یہ جو بیماری آئی, یہ آئی, اس کا مقصد کیا تھا, اس کے ذریعے مجھے میسج کیا کنوے کیا جا رہا ہے. تو اس کے بارے میں بڑے بڑے اولیاء اور بزرگان نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی بھی مصیبت اور پریشانی یا بیماری آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہے تو وہ عذاب ہے, سزا ہے. اور کوئی بھی پریشانی اگر آپ کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے تو وہ بلاوا ہے, اور اپنی تمام تر تکالیف کے باوجود بلاوا ہے. اب جب میں نے اس چیز کا سوچا تو میں آنیسٹلی سپیکنگ, میں اس میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ جی میں پیدائشی ولی یا فقیر یا درویش. میں بڑا اکھڑ سا بندہ تھا, اور ڈاکٹرز والے سارے اسٹوڈنٹ لائف والے پرابلمس, اب تو میں اس سٹیج پہ پرابلمس نظر آتے ہیں عمر کے اس حصے میں, وہ میرے ساتھ بھی وابستہ تھے کہ میں یہ کر رہا ہوں. میری ہر چیز میں یہ ہوتی تھی میں یہ کر رہا ہوں, یہ کیوں نہیں ہوا. تو ایکچولی روحانیت اور جسمانیت میں, روحانیت اور سائنس میں یہی فرق ہے کہ جب آپ یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میں تو محض ایک کٹھ پتلی ہوں, کر کرا وہی رہا ہے. اچھا میں کر رہا ہوں, میں ایک بلڈنگ بنا رہا ہوں, یہ بن رہی ہے, طوفان آ جاتا ہے, گر جاتی ہے. اب وہ میں نے تو نہیں گرایا, I never wanted to collapse it, گر گئی ہے. اٹ مینس آپ کو ماننا پڑے گا کہ آپ کے تمام فزیکل عناصر کے علاوہ بھی کچھ ہے. اب اس کو مان لینے میں بہتری ہے. جب کچھ عوامل ہیں جو کردار ادا کرتے ہیں, اس کو ہم محض نیچر نہیں کہہ سکتے. پھر یہ بھی علمی ہے کہ آپ اس کو نیچر کہیں گے, دیٹ بیکمز پیلیٹیبل, ہر بندہ ہضم کر لیتا ہے. اس کو قدرت کہہ دیں گے, آدھے چڑھ جائیں گے. بالکل وہ صلح حدیبیہ والی سچویشن بن جائے گی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھنا, محمد بن عبداللہ لکھنا ہے. اسی طرح جب آپ اپنے سے ہٹا کے اللہ پہ, تو بیسیکلی میں اس کو کیٹیگرائز کروں گا دو چیزوں میں. میں نے کیا, میں کون ہوتا ہوں, اللہ نے کیا. جو کچھ کیا اللہ ہمیشہ بہترین کرتا ہے, یہ بھی اس میں میرا فائدہ رکھا, اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم ایمان کا حصہ ہے. ہم اب اگر میں نہیں سمجھ رہا تو جو جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم بدقسمتی, یہ ہم چھوٹی چیزوں پہ سمجھ جاتے ہیں, بڑی پہ نہیں سمجھتے. کہتے ہیں چاند پہ تھوکنے سے چاند کو فرق نہیں پڑتا, تھوک واپس منہ پہ آتی ہے. تو نعوذ باللہ استغفر اللہ, چاند بھی تو اللہ کی تخلیق ہے. چاند کا تسلیم کر رہے ہو کہ چاند پہ تو اللہ کو اگر کوئی نہیں بھی مانے گا تو اللہ اللہ ہے, اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میں جو بلیسنگ سمجھتا ہوں جو اس آیت کے تناظر میں, اور میں اس طرف کنورٹ ہوا, اس کی جو 2-3-4 اختصار کے ساتھ میں وجوہات بتا دوں. پہلی کہ ڈاکٹری, میں بڑا آن بورڈ اس چیز کو کہہ رہا ہوں, ریلیجن سے بالا تر ہو کے براڈ سپیکٹرم ہے. آپ کے مسلمان لندن جا کے غیر مسلموں سے آپریشن اور علاج کرواتے ہیں, غیر مسلم دوسرے مذہب والے سے کرا لیتے ہیں. ڈاکٹری پرووائڈڈ می دی براڈسٹ پلیٹ فارم ٹو سرو ہیومینٹی. یہ انسانیت کی بنیاد, انسانیت کی بنیاد پہ, اور اس کو بیک اپ کر رہا ہے اور تائید کر رہا ہے, سرٹیفائی کر رہا ہے, اوتھینٹیکیٹ کر رہا ہے, ویریفائی کر رہا ہے ہمارا قرآن پاک, کہ جس نے ایک اس میں کافر مسلمان ہندو عیسائی کی کوئی شرط نہیں ہے, انسان کی جان بچائی. سو الحمدللہ یہ اللہ کی دین, میرے والدین کی دعا, ان کی محنت. میں ڈاکٹر بننے والی چیز ہی نہیں تھا, میں نے تو آوارہ بنے ہونا تھا. یہ والد صاحب کی ڈیڈیکیشن ہے, میں اس کو دنیا کے ہر فورم پہ تسلیم کرتا ہوں کہ میں ڈاکٹر بنا نہیں ہوں, میرے والد صاحب نے مجھے بنایا. مجھے براڈسٹ پلیٹ فارم مل گیا, تھالی میں رکھ کے مل گیا.
جب غور کیا اللہ نے وہ چیز عطا کی تو سوچا کہ یہ یہیں رہ جانا ہے. ایک ہے ٹالسٹ میگنیچیوڈ جو دونوں جہانوں کو ملاتا ہے, وہ چاہے مینار جتنا ہی ہو, پورے کرۂ ارض جتنا نہ ہو, بٹ ٹال اتنا ہو کہ آپ امیجن کریں کہ وہ آسمانوں کو کراس کر کے, وہ پائپ ہے, ٹاور ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ سم ذات بیہائنڈ دی اسکائز, اکراس دی اسکائز سے آپ کا اگر کنیکشن جوڑ دیتا ہے تو الحمدللہ ڈاکٹری ود روحانیت. میں یہ نہیں کہہ رہا دوائیاں چھوڑ دیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپینڈکس ہے تو آپ 21 دن کا یا 7 دن کا یا 5 دن کا کورس کرنے بیٹھ جائیں, بٹ ریممبر ایک میڈیکل سٹور پہ ٹائیفائڈ کی دوائی پڑی ہوئی ہے, ایک ہی ڈاکٹر صاحب نے 5 مریضوں کو ٹائیفائڈ ڈائگنوز کیا, لکھ کے دیا, 5 نے وہیں سے دوائی خریدی, دوائی بھی خالص تھی, 3 ٹھیک ہو گئے, ایک دیر سے ٹھیک ہوا, ایک کی انتڑیاں پھٹ گئیں, اس کو سرجری کروانی پڑی. واٹ از دیٹ پاور جو ان 5 میں کر رہی ہے؟ ایک بس ہے 52 سیٹیں, اس میں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, 10 مر گئے, 10 شدید زخمی ہو گئے, 10 تھوڑے زخمی ہو گئے, اور ایک بچہ جو 6 ماہ کا تھا وہ اچھل کے ایسی جگہ پہ گرا جہاں کپڑے پڑے تھے کسی مسافر کے, اور وہ بال بال بچ اس کی زندگی کا بچنے کا سبب اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا. مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. میں ایک کافرانہ سوچ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مان لینے میں حرج نہیں ہے. بطور مسلمان اگر آپ اس کو تصویر کا دوسرا رخ تو مان لینے میں ہی عافیت ہے. بے شک, کوئی شک. تو الحمدللہ میں جس چیز کو انجوائے کرتا ہوں, ایک اندر مجھے خوشی اور سکون دیتی ہے کہ الحمدللہ وہ تو تھا ہی, یہ جو چیز ملی ہے ناؤ آئی ایم ڈیلنگ. ڈاکٹر صاحب اگر کوئی آرٹ کا پیشنٹ ہے جی اور وہ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو ای سی جی کا مشورہ دیں گے, اس کے ٹیسٹ کرائیں گے, یا سمپل اس کو آپ کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی ایسا نسخہ یا ایسا کوئی ورد یا وظیفہ بتا دیں گے کہ آپ یہ پڑھا کریں اور آپ کو اب پائی پاس یا ابھی دوائی کی ضرورت نہیں؟ میں اپنی بات نہیں کروں گا. میری کوشش ہوگی اللہ ہم سب کو توفیق دے. نماز میں بھی ہم پہلی بات یہی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. میں بات کروں گا قرآن کے ریفرنس سے. لکل دائن دوائن, دوا کرنی ہے. بے شک. سمپل کلیئر. آئی تھنک آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا کہ دوا بھی کرو, لیکن دوا میں کچھ نہیں ہے. اگر دوا میں ہوتا تو اس دوا کا 100% ریزلٹ ہوتا. ہارٹ اٹیک کی دوا ہے, اس کے 100% کیوں نہیں بچ رہے؟ کینسر کی کچھ ٹائپس ہیں جن میں 100% وہ دوائی کام کر رہی ہے, بچنے والا بچ رہا ہے, جس نے نہیں بچنا وہ نہیں بچ رہا. ہمارا رونا صرف یہ, اس تیسری قوت کو مان لو, اپنا وہ کرتے رہو جو کر رہے ہو, ہومیوپیتھک کر رہے ہو, دیسی کر رہے ہو, ایلوپیتھک کر رہے ہو, سرجری کر رہے ہو, ساتھ اس مسنگ فیکٹر کو پورا کر لو جو ہماری افراتفری والی لائف کی وجہ سے بنیادی فیکٹر ہونے کے باوجود پہلے لیسٹ امپورٹنٹ بنا اور اب بالکل ہی ختم ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرے ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہم دیکھیں دنیاوی طور پہ ایلوپیتھی میں دیکھیں تو ہر چیز کی دوائی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. قرآن پاک ایک پورا ایک مجموعہ ہے, اس میں سے کون سی آیات یا صورتیں ایسی ہیں جن کو آپ نے پریکٹس کیا ہو اور جن کا جو ہے وہ کسی بھی بیماری کو بہتر کرنے کے لیے یا اس کا علاج کرنے کے لیے آپ بہتر طور پہ استعمال کرتے ہیں, ایڈوائز کرتے ہیں, وہ کون سی ہے اور اس کی کیا خصوصیات؟ جی, اس میں سب سے پہلے میں کلیئر کر دوں کہ جو پریکٹس کرتے ہیں یا ایڈوائز کرتے ہیں وہ کبھی بھی کوئی بھی شخص اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. بے شک. اس کو جس چیز کا اپنے مرشد سرکار سے اذن ملا ہو وہ اسی تک محدود رہے گا تو ریزلٹس دے گا. بالکل ٹھیک. اس کا امتحان یہ ہوتا ہے کہ وہ بے لوس چلتا ہے یا اس میں سے پھر دنیاوی مفاد لینے لگ جاتا ہے. ادروائز چلنا دونوں صورتوں میں, اگر دنیا بھی کمانی ہے اس نے تو وہ اپنے مرشد کی ہدایت کے مطابق چلے گا. نمبر 2, دنیاوی میں تو ہوتا ہے کہ آپ آئی اسپیشلسٹ ہیں, میں دل کا سرجن ہوں یا فزیشین ہوں, یہ ویسے فزیشین ہیں, کوئی اور خاتون ہیں وہ گائنیکولوجسٹ ہیں, تو اب ہمارا تو فیلڈ ہے. بالکل ٹھیک. ادھر مسئلہ یہ ہے اجازت اذن پہلے. نمبر 2, اللہ ایک ہے اور اس نے جو لفظ کہنا ہے نا وہ کون ہے, وہ کون بھی ایک ہی لفظ ہے. رولا سارا ہے کن کہلوانے کا. دعا میں ہم سے کن کہلوایا نہیں جاتا. کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے جوڑنی ہے تب بھی اس نے کن کہنا ہے. کسی کو ہیپاٹائٹس ہو گیا اور وہ جراثیم مرنے ہیں تب بھی اس نے کون نہیں کہنا ہے. کسی کے کینسر کے سیلز مارنے تب بھی اس نے کون نہیں کہنا ہے. سائیکیٹرک پرابلم میں اگر دماغ کے وہ جو ریسیپٹرز خراب ہو گئے ہیں, وہ جو کیمیکلز ہوتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹرز برین کے, ان کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک نرو ختم ہو رہی ہے اور دوسری شروع ہو رہی ہے تو وہ درمیان میں
करंट फराहम करते हैं आगे और वो एक्शन उस तरह का होता है। ब्रेन सेंटर्ड तो अल्लाह ने कौन नहीं कहना है, तो हम एक वजीफा रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो कौन सा वजीफा है जो आप रिकमेंड करते हैं? सूरह रहमान का, सिर्फ आधा मिनट मुझे दे दें। जो आपका दूसरा सवाल का हिस्सा है कि आपने कौन सी आजमाई, जी तो वो मैंने खुद आजमाई। जो आगे मैं नहीं कहता कि आप इस बात को सुन के उनको करने लग जाएं, मैं इज़्ज़त नहीं दे रहा ना इस चीज़ की मैं वो कर रहा हूँ। मैंने 2 चीज़ें जी सबसे पहले आजमाई, उसके बाद 3 चीज़ें आजमाई। सूरह रहमान के अलावा 5 मेरे ज़ाती आजमाए हुए हैं। आजमाए। एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह की ज़ात जानती है, मैं जानता हूँ मुझे ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात से इस चीज़ ने निकाला है। बेशक। एक मेरा अपना आजमूद है, मैं बहुत गुनाहगार इंसान हूँ, मेरा अपना आजमूद है कि जहाँ फंस गए हैं और गुनाह झूठ गिबत का गलत काम किए बगैर गुजारा ही नहीं है, आप मरते हैं या नुकसान उठाते हैं, वहाँ आप औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैंने खुद पढ़ के देखा है, अल्लाह ने मदद की है, बेशक। मैं बच गया। ये मेरी बदबख्ती कि मैं फिर नेक ना बना, लेकिन निकला तो मैं इन चीज़ों पे निकला, अल्लाह ताला ने उससे आपको बचाया। जी। फिर मेरी लाइफ का खुलासा सारे इल्म किताबें जितनी पढ़ी, आप जैसे अच्छे लोगों की सोबत में बैठे, आपसे भी अच्छे उलमा की, औलिया की, जहाँ कोई मिला, मुझे किसी ने बताया, कोई हमें कहे ना कि जी हमारे स्टूडियो के बाहर जो चौकीदार हैं उन पे अल्लाह का बड़ा करम है, मैं वो बंदा हूँ, आप देखेंगे कि मैं जाके उसके पास बैठ जाऊंगा मुअद्दब होके, बिल्कुल अल्लाह वालों से फैज़ लेना चाहिए, हमें अल्लाह वालों से दें। फैज़ तो लेना। मेरा जो खुलासा मैंने हासिल किया, तीसरी, अल्लाह के साथ रिलेशन में आजिज़ी और नदामत के साथ तौबा से बढ़ के कोई चीज़ नहीं। कोई शक कोई शक। आप ये जितनी मर्जी तलावतें कर लें, अल्लाह बेनियाज है, आप जितनी मर्जी नमाजें पढ़ लें, और नमाज का हुक्म है तो साथ है, मेरा दिल करेगा तो कबूल करूंगा, दिल करेगा तो मुंह पे मार दूंगा गंदे। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो वाकया याद करें, जब कारून को सजा दी जा रही थी और वो मिट्टी में धंस रहा था, तो वो या मूसा या मूसा या मूसा कह के आगे अरबी में माफी मांगता था, तो हजरत मूसा जलाल में थे, नहीं दी माफी, वो धंस गया पूरा। तो अल्लाह ताला ने कहा, मूसा अगर वो मुझे एक दफा भी पुकार लेता ना, तो ये अल्फाज बड़े अहम है, तुझे मैं जैसे तैसे मर्जी बाद में राजी कर लेता, उसको एक दफा माफ कर देना था। तो खुलासा ये डायरेक्ट अल्लाह के साथ, या अल्लाह मैं नीवा तू ऊंचा, मैं तो देखो गुनाहगार। ना, देने वाली जात तो खुदा की है ना, कोई दूसरा तो दे ही नहीं सकता, दूसरा तो आपको रास्ता बता सकता है, देने की कैफियत किसी दूसरे आदमी की ताकत नहीं है, कोई आदमी आपको कोई चीज बख्श सके, देना मेरे अल्लाह ताला की और जात का माफी ही है। मिल जाए तो ये छोटे। मैं भी चाहूँगा कि नाजरीन को बताया जाए कि वो किस तरह ये तरीका अख्तियार कर सकते हैं ताकि उनको भी कोई फ़ायदा हो जाए। सूरह रहमान जिस तरह आपने कहा कि इसमें अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, आप नाजरीन को बताएं कि उसके तिलावत करने का तरीका क्या है, आप बीमारी की हालत में उससे किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, उससे किस तरह हम फायदा, सूरह रहमान से हम किस तरीके से फायदा उठा सकते हैं। बात फिर दुनियादारी की आ गई, बीमारी दुनियादारी में आती है। मेरी हसरत वो रह गई, मैंने 3 चीज़ें बयान की थी, 2 बीच में रह गई, वो फिर कभी सही। ये भी एक ज़रूरतमंद की हवाले से है। आप चावल लाते हैं, पुलाव बनाना चाहते हैं, आपको नहीं आता, आप किसी से तरीका पूछेंगे, आपके लिए लाजिम है कि आप उस तरीके पे चलें। अगर आप पुलाव में अगला बंदा कहता है नमक डालें और आप चीनी डाल दें, पुलाव बनेगा? जर्दे में चीनी की जगह आप नमक नहीं डाल सकते। तो सूरह रहमान के हवाले से जो इलाज का है, इसमें मुरव्वजा 2 तरीके हैं, चॉइस आपकी। मैं खुदाबंदी की बात करूंगा, मैं किसी उसकी वो नहीं करूंगा कि जी फलां साहब कराते हैं तो अच्छा कराते हैं, फलां साहब कराते हैं तो अच्छा नहीं कराते। काम अल्लाह ने करना है, चूंकि तो हमारी खुशकिस्मती कि मैं या आप या कोई और साहब चुन लिए गए ये पैगाम देने के लिए, हमारे लिए इससे बड़ी इजाजत नहीं है। एक तरीका है जिसमें आप 1 हफ्ते तक 7 दिन रोजाना 3 मरतबा सूरह रहमान सुनेंगे, पढ़ेंगे नहीं, और सुनेंगे भी कारी बासित साहब वाली, बावजू कत्तन क्या नहीं। सुनने के लिए उसका पाकीज़ा होना, बावजू होना ज़रूरी है जी मैं या इसका, जिस हालत में भी मरीज़ है वो सुन सकता है? इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब, किसी भी हालत में होगा मरीज सुन सकता है। दुनिया की किसी भी नापाकी की हालत और में, जिनमें नमाज कारी या बासत मस्जिद- साहब की वो तलावत जी मैं अर्ज जो करता हूँ, जी मैं, और इसका बैकअप जो तायद दूंगा, मैं सबूत दूंगा कि आप मस्जिद मुसल्ले पे तो वजू का हुक्म है, आप वॉशरूम जा रहे हैं ना, तो वॉशरूम जाने की दुआ और है, निकलने की और है, इसका क्या मतलब है? मैं इनके सवाल का आधा मिनट मुझे डॉक्टर अगर दे दें। साहब पेशतर इसके कि हम अब चूंकि वक्फे पे जाना हमारा इशारा है, 1995 में
ہمارے ایٹمی سائنسدان سلطان بشیر الدین میں وہاں خوشاب میں ایٹمی ری ایکٹر پہ کام کر رہے تھے، تو وہ لکھتے ہیں کہ وہاں شور اتنا زیادہ تھا کہ میری قوت سماعت جو ہے نا وہ بری طرح متاثر ہو رہی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رات بھر جاگنا، بے خوابی کی کیفیت آ گئی۔ میرا کیس انہوں نے برطانیہ جو ڈاکٹروں کا بورڈ تھا وہاں بھی، تو ڈاکٹروں کا بورڈ بیٹھا، تو جو انہوں نے اس پہ رپورٹ تیار کی، انہوں نے لکھا کہ اس شخص کی طرف توجہ رکھیں، اس بیماری میں آدمی خودکشی بھی کر سکتا۔ جب میں نے رپورٹ پڑھی، وہ بشیر الدین صاحب کہتے ہیں، تو میں پریشان ہو گیا، مگر میں نے کیا کیا، میں نے ایئر فون لگا کے باقاعدگی سے قرآن پاک کی قرأت سننا شروع کر۔ 15 دن میں نے لگاتار قرآن پاک کی قرأت سنی، اور 16ویں دن میں نے محسوس کیا کہ میری بے خوابی کی کیفیت بھی جاتی رہی ہے اور میرا ڈپریشن بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ رپورٹ پھر میں نے ڈاکٹروں کو بھجوائی۔ ڈاکٹر صاحب سے ہم مزید اس موضوع پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔